قطر میں اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ سعودی عرب، مصر یا ترکیہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ممالک ہے جہاں حماس کے رہنما مذاکرات کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسرائیل واضح الفاظ میں یہ کہہ چکا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کو نشانہ بنائے گا جہاں اس کے دشمن آتے ہیں یا جاتے ہیں۔ اس بارے میں عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، اسرائیل تو یہ واضح الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کو نشانہ بنائے گا جہاں اس کے دشمن آتے جاتے ہیں، تو کیا اسرائیل کا اگلا نشانہ سعودی عرب، مصر یا ترکیہ ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دل بھائی یہ طے کرنا باقی ہے کہ اسرائیل کا دشمن کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ اسرائیل خود ایک دشمن ملک ہے جو کہ تمام اسلامی دنیا کے اوپر اس وقت ایک یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عذاب کی طرح سے نازل ہے، اور یہ صرف غزہ پہ نہیں ہے۔ اس نے کل بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پچھلے 72 گھنٹوں میں کچھ 6-7 ممالک کے اوپر حملہ کر چکا ہے۔ نام لیتا ہے حماس کا اور کہتا ہے کہ جی حماس جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہے۔ مجھے یہ بتا دیں اسرائیلی کہ کیا غزہ میں یہ حملہ آور ہیں یا حماس ان پر حملہ آور ہے؟ آپ کوئی بھی بہانہ تراش کریں، آپ بہانہ تراشتے ہوئے اس بات کا تو خیال رکھیں۔ کل نتن یاہو کی 2 منٹ کی بات پر بھی ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ بار بار پاکستان کا نام لیتا ہے، وہ بار بار حماس کا نام لے رہا ہے، اور آپ نے آج صحیح نشاندہی کی ہے کہ اس کا اگلا نشانہ سعودی عرب ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کی تھی، آپ کے پاس وہ ضرور نقشہ ہوگا تو اگر اس ویڈیو پر لگانا چاہتے تو لگائیں ضرور، جو نتن یاہو کا گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے۔ اس میں اگر آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ مصر بھی ہمارا ہے، اور اس کو جوڑتے ہیں وہ یہودا سے جو حضرت ایوب کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیں ہی، بنی اسرائیل تو ہے ہی مصر سے، اور مصر سے پھر وہ مدینہ تک آتے ہیں، مدینہ پاک تک۔ اور یہ ان کا پلان آج کا نہیں ہے، یہ پرانا پلان ہے یہودیوں کا، اور ان کو صرف ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، ایک ایسی ٹھگیا چاہیے تھا جہاں بیٹھ کر یہ اپنی ساری صہیونی سازشیں جو ہیں اس کو ترتیب دے سکیں۔ تو یہ اس وقت صہیونیت ننگا ناچ ناچ رہی ہے، اور وہ بار بار اس طرح کے پن پوائنٹ کر رہی ہے کہ ان ممالک میں کیا جائے گا جہاں پر حماس کے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سے امریکہ جو کہ ایک سپر پاور خود کو سمجھتا ہے، وہ حماس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ جو یہودی ان کے پاس قید میں ہیں ان کو رہا کیا جا سکے اور امن لایا جا سکے غزہ کے اندر۔ اور دوسری طرف نتن یاہو 3000 فلیٹس بنانے کا اعلان کرتے ہیں، کہاں پر؟ غزہ میں۔ کن کے لیے؟ اسرائیلیوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جی غزہ ہمارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ہر بڑی بلڈنگ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو گرا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے، اور جنہوں نے ابراہم اکارڈ ان کے ساتھ کر رکھا ہے، یعنی امارات کے لوگ، وہ بھی آج اسرائیل کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ نے تو نام لیا سعودی عرب کا، ترکی کا، مصر کا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ترکی پر یہ حملہ اس لیے نہیں کرے گا کہ ترکی ایک تو نیٹو کا رکن ملک ہے، دوسرا ترکی خود جدید دفاعی ساز و سامان بنانے والا ملک ہے، اور یہ جو جدید دفاعی ساز و سامان ہے یہ بہرحال اس وقت اسرائیل سے بہتر ہے۔ بالکل، امریکہ سے چاہے 1 پوائنٹ نیچے ہی ہوئے گا، لیکن جو اسرائیل کی اپنی صنعت ہے دفاعی صنعت، اس سے یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر، آپ مصر کا نام لے لیں، تو میں نے ایک ویلاگ اس پر کیا تھا کہ مصر پاکستان سے JF-17 تھنڈر جو ہے بلاک 3 وہ لینا چاہ رہا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس کے پاس 60 کے قریب F-16 ہیں، ایک تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسرا وہ ان کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ جب عرب اسرائیل وار ہوتی ہے اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا کہ مصر کا دفاع جو ہے وہ امریکہ نے اپنی ذمہ داری لی تھی، تو پھر ان کو اسلحہ ساز و سامان بھی دیا تھا جس میں یہ جہاز بھی شامل تھے، یہ معاہدہ بھی شامل تھا۔ اس وقت جو ہے مصر بہت للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے انڈیا کے جو S-400 ہے جو کہ رشین دفاعی سسٹم ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ کسی ملک کے بھی دفاعی سسٹم کو جو ہے بریچ کر سکتا ہے اور اس کو توڑ سکتا ہے۔ پھر آ جائیں ترکی کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے وہ کئی بار سوچے گا، اور سعودی عرب ہمارا دل ہے،
اس میں کوئی شک نہیں. اور سعودی عرب میں دل بستا ہے. آپ نیتن یاہو جو ہے شاید ٹیسٹ کر رہا ہے مسلمانوں کی مسلمانیت, لیکن بہت جلد ان کو یہ پتہ چل جائے گا. آج ہے جمعہ, ہفتہ اور اتوار اور پیر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور یہ بڑا اجلاس ہے, ہنگامی اجلاس ہے, اور صرف دفاعی نقطہ نگاہ سے اجلاس ہے, جس میں تمام گلف کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں, اور وہ یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جو جارحیت ہے اس کا جواب کیا دینا ہے. تو میرا خیال ہے سعودی عرب پر بھی ابھی حملہ کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر کہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن پر وہ پہلے بھی حملہ کرتا رہا ہے, لیکن اب اگر وہ کسی پر حملہ کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ مصر پہ کرے گا. یہ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسی فیلنگز ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پر تول رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر کسی طریقے سے حملہ کرے. اصل میں وہ ہم سب کی پوری بحیثیت مسلم امہ کے ہماری اپنی غیرت کو ٹیسٹ کر رہا ہے. ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کہاں تک ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر اتوار اور پیر کو ہونے والے اجلاس میں ایک اچھا ریئیکشن جو ہے شو کر دیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بہتر ہوگا تمام مسلم امہ کے لیے. آج جب وہاں پر میں بات کر رہے ہیں تو آج قطر کے وزیر اعظم نے ملنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے ایک مجوزہ وہ ابراہم کارڈ جو ہے وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی قطر کو پیش کیا جائے گا کہ آپ بھی اس پر سگنیٹریز ہو جائیں, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. امارات ہے, قطر نہیں ہے. اگر تو قطر کے وزیر اعظم آج اس پر سٹینڈ لے گئے اور انہوں نے سائن نہ کیا اور اتوار کو ہونے والے اجلاس میں دوحہ قطر میں ہی یہ اجلاس ہے شامل ہوئے, تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ یہ ایک طرح سے اسرائیل کو جواب ہوگا کہ تم نے اگر یہ اپنی جارحیت اسی طرح سے جاری رکھی تو مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھے ہو کر تمہارا جواب دے گی. اور مسلم دنیا اکٹھے ہو کر جواب دے گی تو اسرائیل کی شرارتوں سے اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم اگلے آنے والے 2-3 روز ہیں. آج جمعہ ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار اور پیر 2 دن کا اجلاس ہے. اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا جائے گا. یہ اعلامیہ جو ہے یہ بہت اہم ہوگا دل بھائی. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بھی واضح ہو جائیں گی, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میں سارے ملکوں کی مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. کیا ہم اسی طرح سے ایک کے بعد ایک پر حملہ جو ہے برداشت کریں گے, یا ایک پر حملہ سب پر حملہ جو ہے اس کی تھیوری پر جائیں گے؟ اگر اس تھیوری پر جاتے ہیں تو پھر پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ آ جائے گا, کیونکہ ایک واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے, اور ایٹمی قوت کے ہونے کے ناطے پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے پھر وہ اس مسلم امہ کو لیڈ کرے. اور پاکستان اپنے سے بڑے دشمن اور اپنے سے زیادہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ زیادہ مہلک ہتھیار رکھتے ہیں, اسرائیل, ان کو شکست دے چکا ہے. ان کے تمام سسٹمز کو, ان کے تمام ڈرونز کو, ان کے تمام میزائل سسٹمز کو اور ان کے تھنک ٹینک کو پاکستانیوں نے شکست دے رکھی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک ایسا اعلامیہ تمام عرب ملک مل کر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ, تو اس کے بعد چاہے نیٹو ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ کبھی مسلم دنیا کی طرف نہیں دیکھیں گے. اور میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کو کر دی جائے اور بمانگیں دوہل کی جائے, نہ صرف اس پلیٹ فارم سے جو کہ GCC کا پلیٹ فارم ہے گلف کوآپریشن کونسل کا, بلکہ اقوام متحدہ میں بھی اور اس ہنگامی اجلاس کے اعلامیے میں بھی یہ چیزیں آپ کو OIC کی ایون اگر ہوتا ہے تو اس میں بھی, تو آپ کو ہر فورم پر یہ بات کرنی چاہیے. اور یہ بات آپ کریں, مسلم امہ ڈرے نہ اسرائیل سے بالکل بھی. ان کے ساتھ ایک ایٹمی قوت موجود ہے, ان کے پاس ترکی جیسی بڑی فوج موجود ہے جو جدید ہتھیاروں سے لیس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر اسرائیل کے ان عزائم کو جو وہ گریٹر اسرائیل کے نام پر نیتن یاہو پھیلا رہا ہے اس کو ہم جو ہے اس کا خاتمہ کریں. بالکل, بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل مسلم امہ آگے بڑھے گی اور پھر یہی ہوگا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا. عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.